पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 समंदरी से दरखाना और M4 को शोरकोट से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। M5 शेरशाह से रोहड़ी जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कामों की इंटरचेंज से समडियाल तक ट्रैफिक बंद है। पंजाब में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आज दरख्वास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट में समाअत आज फिर होगी। मंगल के रोज समाअत के दौरान पीटीआई वकील के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो इंतखाबी निशान वापस ले। निशान ना मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे तो मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक पार्टी को टारगेट कर रहा है। अली जफर के दलाइल, आप इंतखाबी निशान बल्ला क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस अरशद अली का वकील से इस्तफसार। 218 के सब सेक्शन 2 के तहत सियासी पार्टी को वही निशान दिया जाएगा जिस पर उसने पहला इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी गैर फाल हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें। अदालत का इस्तफसार, नहीं फिर बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को निशानात अलाट होंगे। बैरिस्टर जफर की इंटरिम रिलीफ को दोबारा बहाल करने की इस्तदा। पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए किसी से कागजात नामजदगी तलब ही नहीं किए। किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। सब पहले से तयशुदा था। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। नैब रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। फर्द जुर्म आयद करने के बाद एहतसाब अदालत ने इस्तगासा के 12 गवाहान को तलब कर लिया। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई। अदालत ने मुलजमान पर फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त से मुसरद। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। जीएचक्यू हमला केस में पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। रिमांड इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दिया। पुलिस ने 12 मुकदमात में 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो बाद में सुना दिया। रिमांड के दौरान तमाम थानों की तफ्तीशी टीमें एक साथ अडयाला जेल में ही तफ्तीश कर सकेंगी। बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। अदालत का 11 जनवरी को तफ्तीश की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत 11 जनवरी को सुबह 10 बजे दोबारा अडयाला जेल होगी। पेशावर हाईकोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। तवक्को रखते हैं बल्ले का निशान वापस मिलेगा। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में केस की जरूरत नहीं होगी। पार्टी टिकटों की तकसीम 11 से 12 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। फिलहाल किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया टॉक। फलस्तीनियों को गजा से बाहर आबाद करने की तमाम तजावीज़ की मुखालफत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि गजा जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं, लेकिन इसराइल मकसद का हुसूल भी अहम है। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल मुखालिफ दरख्वास्त अमन कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने के साथ फ़लस्तीनी रियासत को क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। एंटोनी ब्लिंकन का दौरा इसराइल के बाद बयान। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरज शहजादी के एहसासे मुंजमद करने का हुक्म। अदालत ने इश्तहारी 6 मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इश्तहारी 6 मुलजमान के एहसासों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। फरज शहजादी की मोहड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी, लाहौर में इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 प्लॉट, 22 गाड़ियाँ शामिल। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म दिया गया। जेएलएम के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी। ड्यूटी जज शाहरुख और अंजमद ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से साबिक वजीर का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। फवाद चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। बानी पीटीआई ने कहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है,
وقت پر الیکشن نہ کروانے پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ سے کہا آپ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر التوا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں 121 ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمی خان سمیت دیگر کی ضمانتوں میں 10 فروری تک توسیع۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری میں 1 روزہ معافی کی درخواست منظور کر لی۔ زین قریشی کی عبوری ضمانت میں بھی 10 فروری تک توسیع کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے۔ این اے 122 میں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی، نااہلی برقرار ہے۔ اہل ہونے کے لیے سزا کا کالعدم ہو کر بری ہونا ضروری ہے۔ جسٹس طارق ندیم کے ریمارکس۔ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، اپیل خارج کی جائے، وکیل نون لیگ کی استدعا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر کا نشان مل گیا۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر، پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان الاٹ، تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو پگڑی کا نشان مل گیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فہرست ریٹرننگ افسروں کو ارسال کر دی۔ انتخابی نشان رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست میں تحریک انصاف شامل نہیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے این اے 15 منصہرہ سے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل مسترد۔ کراچی کے حلقہ این اے 242 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دوسری اپیل بھی مسترد۔ صدر نون لیگ کے کاغذات کے خلاف پی ٹی آئی کے حسنین علی ایڈوکیٹ نے اعتراض کیا تھا۔ این اے 3 اور این اے 4 سے مراد سعید کے کاغذات مسترد۔ ایپلیٹ ٹربونل نے آر او کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پی ٹی آئی کے امیدوار شہریار افریدی این اے 35 کوہاٹ سے انتخابات کے لیے اہل قرار۔ الیکشن ٹربونل نے اپیل منظور کر لی۔ این اے 32 پشاور سے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کے کاغذات منظور۔ این اے 71 سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کی کاغذات نامزدگی منظور۔ ایپلیٹ ٹربونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ شاندانہ گلزار کو این اے 30 پشاور سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ ظاہری کو الیکشن لڑنے کا پروانہ مل گیا۔ الیکشن ٹربونل نے این اے 261 کوئٹہ سے کاغذات کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما عمار یاسر کے کاغذات بھی درست قرار۔ چکوال کے حلقہ 59 اور پی پی 22 اور 23 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ سابق وزیر فواد چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج۔ الیکشن ٹربونل کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے فیصلہ سنایا۔ سابق وزیر نے این اے 60 اور 61 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی این اے 15 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور اعتراض کنندہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو نوٹس جاری کر دیا۔ ایف آئی اے سے ریکارڈ طلب، سماعت 11 جنوری تک ملتوی۔ الیکشن ٹربونل میں اہم سیاسی رہنماؤں سے متعلق فیصلے آج متوقع۔ ٹربونلز نے کئی حلقوں میں اپیلوں پر سماعت مکمل کر لی۔ حلقہ این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ حلقہ این اے 132 سے شہباز شریف کے کاغذات سے متعلق فیصلہ بھی آج کل سامنے آئے گا۔ حلقہ این اے 119 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کے 3 قومی 4 صوبائی حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے بھی آج سنائے جائیں گے۔ پرویز الہی کے جن حلقوں میں کاغذات مسترد ہوئے ان میں سے 64 گجرات، این اے 69 منڈی بہاؤالدین اور این اے 59 تلہ گنج شامل ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی پی 32، پی پی 34، پی پی 42 اور پی پی 23 سے بھی کاغذات مسترد ہوئے۔ مونس الہی کے سیاسی مستقبل سے متعلق فیصلہ آج ہوگا۔ مونس الہی کے 2 قومی اور 2 صوبائی حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف فیصلہ آج سامنے آئے گا۔ ایپلیٹ ٹربونل کے فیصلوں کے خلاف درخواست دائر کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی عدم دستیابی پر نیا فل بینچ تشکیل۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ تشکیل دیا گیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن بینچ میں شامل۔ فل بینچ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن پبلک سروے پر پابندی ختم کر دی۔ ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کا بڑا حکم۔
الیکشن سروے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت، عدالت نے فریقین کے جواب کی روشنی میں درخواست نپٹا دی۔ الیکشن سروے پر پابندی کا اطلاق صرف الیکشن ڈے کی حد تک ہے۔ سرکاری وکیل کے دلائل، پیمرا نے جو نوٹسز جاری کیے ہیں وہ واپس لے لیں، جسٹس علی باقر نجوی کے ریمارکس۔ جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف کارروائی پر حکم امتناع کی سزا مسترد۔ سپریم کورٹ نے شکایت کنندہ کو کیس میں فریق بنانے کی ہدایت کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی قانون کی نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے۔ جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 21 درخواستیں خارج کی، جن میں سے 19 میں سے کسی شکایت گزار کو نہیں سنا گیا۔ مخدوم علی خان کے دلائل، کیا ججز کے خلاف نامعلوم درخواستیں بھی سنی جاتی ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار، ججز کے خلاف نامعلوم درخواستیں نہیں سنی جاتی۔ آرٹیکل 209 ججز کے تحفظ کے لیے ہے۔ مخدوم علی خان کے دلائل، معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ پہلے شکایت گزاروں کو نوٹسز ہونے چاہیے، ورنہ کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس مظاہر کے خلاف شکایتیں بدنیتی پر مبنی ہیں تو شکایت گزاروں کا موقف کیسے نہ سنیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کا معاملہ، جوڈیشل کونسل کے ممبر جسٹس اعجاز الحسن نے کونسل کو خط لکھ دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ الزامات جائیداد یا ان کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے بیٹے زیر کفالت نہیں، جن کی جائیداد بھی الزامات میں شامل ہے۔ قانون کی نظر میں یہ الزامات برقرار نہیں رہ سکتے۔ کونسل کی جانب سے کارروائی روایات کے خلاف غیر ضروری جلد بازی میں کی جا رہی ہے۔ کونسل کو اپنے آئینی اختلافات نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ کارروائی چلانے کے انداز سے مکمل اختلاف کرتا ہوں۔ 22 نومبر 2023 کو میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کے ساتھ اس کارروائی میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا۔ میں نے واضح کیا گیا تھا کہ اس انکار کی وجوہات بعد میں دوں گا۔ جسٹس اعجاز الحسن کا خط۔ پیپلز پارٹی حکومت میں آ کر اپنے وعدے پورے کرے گی، ہمیشہ اپنے وعدے پورے کیے ہیں، اب بھی کریں گے۔ گیس فیلڈز کے فوائد بلوچستان کے عوام تک پہنچائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا ڈیرا بگٹی میں جلسے سے ٹیلی فونک خطاب۔ پیپلز پارٹی کی جڑیں پورے پاکستان میں ہیں۔ شہداء کی پارٹی چاروں صوبوں کو جوڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان میں واضح اکثریت سے حکومت بنانے جا رہی ہے، سرفراز بگٹی کا خطاب۔ لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ 3485 کیسز خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان سے 2752 شہریوں کی جبری گمشدگی کے کیسز موصول۔ لاپتہ افراد کمیشن نے عدالتی حکم پر تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرا دیں۔ خیبر پختونخوا سے شہریوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ شرپسندی، حالت جنگ، ڈرون حملوں میں ہلاکتیں ہیں۔ جنگی صورتحال کے باعث اہل خانہ کو بتائے بغیر دیگر ممالک منتقل ہونا بھی جبری گمشدگی کیسز کی وجہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 744 پروڈکشن آرڈر جاری کیے، صرف 52 پر عمل ہوا۔ لاپتہ ہونے والے 994 افراد مختلف حراستی مراکز، لاپتہ 644 افراد ملک کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ کمیشن کی رپورٹ۔ پنجاب میں بچوں کی چھٹیاں ختم، تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں شروع۔ شدید سردی کے باعث 10 سے 22 جنوری تک اسکول 9:30 بجے لگائے جائیں گے۔ بچوں کو گرم کپڑے اور جیکٹس پہننے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری اور نجی پرائمری اسکولوں کی چھٹیوں میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں شروع۔ اسکول ٹائم صبح 9:30 سے 3:30 بجے تک ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ میں دفاعی تعاون سے متعلق اجلاس۔ دفاعی سامان، ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق کے شعبہ میں تعاون پر غور۔ دفاعی شعبے میں کامیابیوں پر بھی تبادلہ خیال۔ مشترکہ مقاصد کے لیے تینوں ممالک کا دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مضبوط تعلقات وقت کی اہم ضرورت۔ دونوں برادر اسلامی ممالک کی تہذیب اور ثقافت مشترک ہے۔ تعلقات بہتر ہوئے تو خطے میں استحکام آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر کی جانب سے دیے گئے عشائیہ میں گفتگو۔